محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر بیت اللہ کا غلاف ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا، او کعبہ میں جانتا ہوں تو اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کا حرم ہے، تو بیت اللہ خانہ کعبہ ہے، سارے انبیاء علیہ السلام تیرا طواف کرتے رہے، میں بھی تیرا طواف کرتا ہوں، قیامت تک کے آنے والے لوگ تیرا طواف کرتے رہیں گے، پر اے بیت اللہ، اے خانہ کعبہ، اے اللہ کے گھر، اگر تجھے کوئی 100 مرتبہ توڑے اور 100 مرتبہ تجھے بنائے، مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا ایک آدمی کو بے عزت کرنے سے، ایک مسلمان کی آبروریزی سے مجھے دکھ ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان۔ دنیا میں بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے، آئیے توجہ کے ساتھ سنیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، قیامت کے قریب رحم اٹھ جائے گا، قیامت کے قریب سلوک دنیا سے اٹھ جائے گا، صلہ رحمی ختم ہو جائے گی، محبت کا جنازہ اٹھ جائے گا، غیرت کا تختہ نکل جائے گا، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، مطلب پرستی، خواہش پرستی ایسی آئے گی، اسی کو کرتے کرتے لوگ دنیا سے اس قدر تباہ و حالات میں موت آئے گی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، پلے ایمان کی رتی نہ ہوگی، یہاں تک کہ قبروں میں آ گھسیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کی پوری جماعت کو یہی تعلیم دی، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کی عزت کو برباد نہ کرو، ہر ایک کی دھی کو اپنی دھی جانو، سب کی بہن کو اپنی بہن تم تصور کرو، کسی کی عزت پہ ڈاکہ نہ ڈالو، کسی کے مال پہ ڈاکہ نہ ڈالو، کسی کا خون نہ بہاؤ، کسی کو ناجائز مت ستاؤ۔ ظالم کو اللہ پاک فرماتے ہیں کب تک تو دنیا میں جیے گا، آخر کار ایک نہ ایک دن تجھے میرے پاس آنا پڑے گا۔ اسٹاپ انڈیا کا مطلب پتہ ہے؟ ہمیشہ کوئی بھی ایمرجنسی کے لیے ریڈی رہنا۔ نان اسٹاپ مطلب فیکٹری ہو یا لیب، کوئی ڈاؤن ٹائم نہیں اور ہر چیز سموتھلی رن کرنا۔ اور یہ انڈیا کو نان اسٹاپ رکھے۔ لارس کنوڈسن، انڈیاز فیوریٹ سوئچ گیئر برانڈ۔ کسی کو مجذوب کہتا ہے کہ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، اور منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، ابل غفلت میں گنوانا ایک دن۔ یہ ایک دن بڑا قیمتی ہے، جس نے دے رکھے ہیں اس سے پوچھو جا کر یہ زندگی کتنی قیمتی ہے، یہ راتیں کتنی قیمتی ہے، یہ دن کتنے قیمتی ہے، یا پھر ان سے جا کے پوچھو جو قبروں میں چلے گئے، جن سے یہ رات دن چھین گئے۔ افسر سمجھتا ہے میں نے بڑی کمائی کر لی، قیامت تک میری نسلوں کے کام آئے گی، اور اسے یہ معلوم نہیں کہ ساری کمائی میں سے تجھے ایک لقمہ بھی نصیب نہیں ہونا۔ حالات اور بادل ایسے بدلا رہے ہیں کہ کوئی غیر قوم آ کر ہمیں وہ سزا دے گی جو ہزاروں سال تک نسلیں یاد رکھیں گی۔ امن ختم کر دیا، عافیت ختم کر دی، سلامتی مٹا دی، اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں رہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر ایسا اللہ نے کرم فرمایا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق، ایسی محبت، ایسا تعلق، ایسا یارانہ لگایا تھا، قبروں میں چلے گئے مگر اس یاری میں فرق نہیں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مدینے پاک سے تشریف لائے، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، 6 میل باہر حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا۔ مکے والوں نے منع کر دیا ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، مکے میں داخلے کی اجازت نہیں، اللہ کے گھر کے طواف کی اجازت نہیں ہے۔ ابو جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیت کافی پہلے مسلمان بنا ہوا ہے، مکے میں اکیلا مار کھا رہا ہے، سارا مکہ مارنے والا، ابو جندل اکیلا مار کھانے والا۔ ایمان کی بات ہے،
یقین کی بات ہے. ہمارا مال پہ یقین ہے, ہمارا کرسیوں پہ یقین ہے, ہمارا عہدوں پہ یقین ہے, ان کے پیچھے مر رہے ہیں. صحابہ کا قرآن پہ ایمان تھا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ایمان اور یقین تھا. روزانہ شام کو لوگ پیروں سے پکڑ کر ابو جندل کو گلیوں میں گھسیٹتے ہیں, جوتے مارتے ہیں. جرم کیا ہے, خطا کیا ہے, گناہ کیا ہے؟ کیوں کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں, مشکل کشا کوئی نہیں, حاجت روا کوئی نہیں, بگڑی بنانے والا کوئی نہیں, اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں, بسے ہوئے کو اجاڑنے والا کوئی نہیں. ابو جندل مار کھاتا ہے. پتا چلا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. صحابہ کرام کا لشکر بھی موجود ہے. پیروں میں زنجیریں بندھی ہوئی ہے, ہاتھ پیروں میں رسیاں بندھی ہوئی ہے. پہاڑوں پہ گرتا پڑتا بڑی مشکلات سے, بڑی تکلیفوں سے دل میں ارادہ لیے ہوئے میں بھی صحابہ کرام میں جا ملوں گا, میں بھی ان کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھوں گا, میں بھی عبادت کروں گا, میں بھی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر وقت دیدار کیا کروں گا. جن کی وجہ سے مار کھا رہا ہوں ان کی زیارت کیا کروں گا. جن کی وجہ سے مجھ پہ مار پڑ رہی ہے ان کے دیدار کی لذت سے مالا مال ہوا کروں گا. دل میں بڑے جذبات ہیں, محبت ہے, عشق ہے. آج فنکار ہے ہم لوگ, ہم نے عاشق کوئی نہیں. اگر نبی کا عاشق ہوتا ہم نے کوئی تو یہ حال بنتا. یہ چوری, یہ ڈاکے, یہ بدماشی, یہ قتل و غارت, یہ رشوت, تمام کے تمام لوگوں نے روئے زمین پر فساد مچا رکھا ہے. یہ عاشقوں کا کام نہیں, یہ تو ظالموں کا کام ہے. حضور اللہ ہدایت کرے, مولوی نے اتنی بڑی اجازت دی ہے, کہتا 100 قتل کرو, سارا دن رشوت کے ٹھیلے بٹورو, لوگوں کا لہو پیو, پر مرتے وقت میرے سے ختم کروا لو. انشاءاللہ میں اس مردے کو جو جہنم کو سر پہ لیے بیٹھا ہے, میں اس کو پکڑ کر کھینچ کر دوزخ میں پھینک کے آؤں گا. کون کہہ سکتا ہے وہاں؟ اللہ کا قرآن سچا یا ملا سچا؟ فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. اللہ کہتا ہے جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے لاؤں گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی کوئی اس کو مٹانے والا نہیں, میں سامنے لا کر رکھ دوں گا. حدیث پاک میں ارشاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, بعض آدمی کا نامہ اعمال, بعض آدمی کی زندگی کا ریکارڈ, بعض آدمی کی مثل اور بعض آدمی کی تمام زندگی کی فائل 100 میل تک پھیلی ہوئی ہوگی. اللہ چاہتا ہے وہ میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جائے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر دی, اللہ فرماتے میں خدا کی اطاعت ہو گئی. آج میرا تیرا اس قرآن پر, اللہ کے قرآن پر یقین نہیں ہے, پھر پتہ نہیں مرنے کے بعد کیسے یقین آ جاتا. جو مر گیا پڑھ کے بخشو جی بخشا جائے گا. ساری زندگی قرآن پر تیرا ایمان نہیں آیا, یقین نہیں آیا, اور مرنے کے بعد تیرے یقین کا کچھ نہیں بنتا. یہی تو میری کڑوی بات ہے. کروڑوں قرآن پڑھ کے بخشو, لاکھوں ختم پڑھ کے بخشو, جس کا قرآن پر ایمان نہیں, یقین نہیں, ایک لفظ کا ثواب نہیں پہنچتا. اللہ بخشا گیا, بخشا گیا. بخشنا اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, کسی کے ہاتھ میں تھوڑی دیا ہے. فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. سارا نظام میرا ہے, میں ہی اس کو چلاتا ہوں. تم کتنے دنوں کے لیے بدماشیاں پھیلا رہے ہو, کتنے دنوں کے لیے میری زمین پہ فساد پھیلا رہے ہو. اللہ کہتا ہے تم سے بڑی بڑی طاقت والے لوگ آئے, 9 گز کے لمبے لوگ آئے,
500 मन का पत्थर उठाकर एक एक हाथ से फेंक देने वाले भी आए। 500 मन का पत्थर एक हाथ से उठाकर फेंक दिया करते थे, पर जिसको लगता था उसका भी कुछ नहीं बिगड़ता था। हाँ, ऐसे लोग आए। मैं तुम्हें कुरान की कसम उठा के कहता हूं, ये जमीन उनको भी खा गई, ये जमीन उनको भी खा गई। ऐसे लोग भी इस दुनिया में आए, वो इतनी खूबसूरत औरतें थी, इतने खूबसूरत लोग थे, उनके घरों में चिराग जलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उनके चेहरों से, उनकी आंखों की रोशनी से घर में रोशनी रहती थी। पर मैं तुम्हें कसम उठा के देता हूं, ये जमीन उनको भी खा गई। जब बेड़ा गर्क हुआ उन्हें कोई नहीं बचा सका, कोई नहीं बचा सका उनको। बल्कि कुरान कहता वाला कद अलिमतुमुल्लज़ीना तदऊ मिनकुम फिस्सब्त फकुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। कुरान कहता शाम को आदमी सोए, औरतें सोई, बदमाशी करके सोए, जिना कर करके सोए, हरामखोरी कर करके सोए, शराबें पी पी के सोए। अल्लाह फरमाते हैं सुबह होने से पहले तमाम के तमाम कुत्ते बंदर सुअर बन गए, शक्लें बदल गई, अमीर न बचे, गरीब न बचे, हत्ता के बड़ों की बदमाशियों की वजह से मासूम बच्चों की भी शक्लें बदल गई। बेगुनाह भी अज़ाब भुगतते हैं गुनाहगारों के साथ होकर। मासूम बच्चे जिनकी अभी गुनाह सवाब की तख्ती भी नहीं शुरू हुई थी, उनका भी बेड़ा गर्क हो गया। आज अभी बदलने के लिए हम लोग किसी हाल में तैयार नहीं। न वजीर तौबा करे, न सफीर तौबा करे, न सदर तौबा करे, न मौलवी तौबा करे, कोई भी अल्लाह के हुजूर में सजदा करके माफी मांगने को तैयार नहीं। हर वक्त प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, फलां को बर्बाद करो, फलां को खत्म करो, फलाने को मारो, फलाने को जिंदा करो। ऐसा ना हो, अल्लाह सबको ईमान डाले।